نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم۔ میرے ہم سفر ساتھیوں اور میرے ہم نشین اور میرے معاون اور سپورٹر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام، اور سلام کی بعد عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو کی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو استاذ کے کچھ آداب آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا، تو میرا کوشش یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور تھوڑی تھوڑی وضاحت سے مراد میں میرا یہ ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا تو میں خود بھی اور آپ بھی اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اور آپ بھی کامیاب ہو جاؤں گے۔ استاذ کی کچھ آداب ہوتی ہے جو شاگرد اور جو اسٹوڈنٹ ہے ان پر یہ لازم ہوتی ہے کہ استاذ کے ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ اگر استاذ کا ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو استاذ بھی کامیاب ہوگا اور شاگرد بھی۔ سب سے پہلے شاگرد کو استاذ کا احترام اور عزت کرنا چاہیے۔ عزت کرنا ہر شخص اور ہر آدمی کا کرنا فرض ہے، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو اور جو بھی ہو، تمام کے تمام عزت کے حامل ہے، لیکن استاذ کی عزت کرنا یہ معاشرے پر فرض ہے، اور ہر وہ شخص پر، ہر شاگرد اور وہ جو شاگرد نہیں، ان تمام پر یہ فرض ہے جو اس معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے پہلے استاذ کی عزت کرنا چاہیے، استاذ کے احترام کرنا چاہیے، اور جو قوموں نے استاذ کی عزت کی، استاذ کے احترام کی، تو وہ کامیابی پا گئی، اور جس نے استاذ کی عزت نہیں کی وہ ناکام ہو گیا تھا۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یعنی وہ شخص ہمارا امتی نہیں ہے جو بڑوں کی ادب نہیں کرتی اور چھوٹوں پر شفقت اور رحم نہیں کرتی۔ تو ان میں استاذ کی ادب ان میں شامل ہے۔ استاد ہم سے بڑے ہیں، استاذ ہمیں باپ کی طرح ہے، تو ان کی عزت کرنا، ان کی احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ دوسرا جو بات دو طالب العلم اور استاد دونوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ استاد بھی اور شاگرد بھی دونوں تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی یہ بھی استاد ہونے کے لیے ادب ہے اور شاگرد ہونے کے لیے بھی ادب ہے کہ دونوں تکبر اور بڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ انکساری اور عاجزی کی وجہ سے انسان کو ایک مقام ملتا ہے، اور وہ مقام اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے تو متکبرین اللہ رب العالمین کو بہت ناپسند ہے، اور متکبرین کا انجام بہت برا ہے۔ جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعلموا العلم وتعلموا له السکینۃ والوقار والتواضع، آپ علم حاصل کریں اور علم کے لیے اطمینان اور عزت اور عاجزی یہ بھی سیکھو، یہ بھی حاصل کرو، کہ یہ طریقہ جانو کہ تواضع کسی طرح ہو جاتی ہے، انکساری کسی طرح پیدا ہو جاتی ہے انسان میں، اور عاجزی انسان میں کسی طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، واپسی پر ان کے سامنے سواری لائی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سواری کا رکاب تھام لیا، یعنی سواری کا جو رسی تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی، اور جب انہوں نے پکڑی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی آپ ایسا نہ کرے، یعنی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرنے سے منع کرتی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہَكَذَا يَفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ،
اسی طرح کرنا بڑوں کے لیے اور اسی طرح کرنا علماء کے لیے حق بنتا ہے کہ ہم ان کو یہ عزت دے، کہ ان کی احترام کرے، ان کی عزت دے، ان کی، اور جو بھی بڑے ہیں ان کو یہ مرتبہ دینا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جب طالب العلم اپنے استاذ کی حد درجہ احترام کرے، اگر وہ اپنے استاذ کے احترام نہیں کرتے تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اور شاگرد کے لیے جو آداب ہوگا، میں انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بتاؤں گا کہ شاگرد کے لیے کیا آداب ہوگی، تو وہ اپنے اندر یہ لانے کی کوشش کرے اور کن کن چیزوں سے وہ اجتناب کرے۔ تو انشاءاللہ میں آئندہ کے درس میں اور آئندہ کے موضوع میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ شاگرد کے لیے کون سے کام کرنا چاہیے جو استاذ کی اہمیت اور عزت کی حامل ہو جاتی ہے اس شخص کو، اور اپنے آپ کو اسی طرح بنا دے کہ وہ زندگی میں وہ بھی کامیاب ہو جائے، جس طرح استاذ کامیاب ہوا ہے اسی طرح وہ شاگرد بھی کامیاب ہو جائے اور معاشرے کی ایک اہم شہری وہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شاگرد کے کچھ آداب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔